انتظار کریں. آ گئیں سائمہ. جب ہمیں پتہ چلا کہ اس فیسٹیول میں آرٹ کا بھی ایک سیشن انکلوڈڈ ہوگا تو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ آرٹ جو ہے وہ مین اسٹریم آڈینس سے بہت دور چلا گیا ہے، پرٹیکولرلی آرٹ کی گفتگو تو اور بھی جو ہے نا محدود ہو کے رہ گئی ہے. کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو آرٹ کا ٹاپک ہے، آرٹ کلاؤڈز، ورڈ کلاؤڈز، اس کے کیا معنی ہیں. تو آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ اس کے ملٹیپل ریڈنگز ہو سکتی ہیں. یہ اتنا ہی ایلوسیو ہے جتنا آرٹ اور لٹریچر ہے، اور ہم اس کو کسی سرے سے لے سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں، کیونکہ آرٹ اور لٹریچر میں بھی تو ہم یہی کرتے ہیں. مگر میرے ذہن میں ایک ویژول آیا، وہ تھا کریٹیو انرجیز کا، کہ جس طرح سے کریٹیو انرجیز ایک بادل کی طرح سے پوٹنٹ ہوتی ہیں ذہن میں جو تخلیقی عمل ہوتا ہے وہ کس طرح سے how it takes action, how it is formed, how creativity sort of is channelized then through various mediums. یہ میرے ذہن میں آیا. So I think اس ٹاپک یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے، اور آئی تھنک آج ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ اس پہ بات کریں گے. آپ لوگ شاید سرپرائز ہوں کہ آج کی نشست اردو میں کر رہے ہیں. اس کی بھی ایک بہت اہم وجہ ہے، کیونکہ جب ہم آرٹ اور لٹریچر کو ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ لٹریچر کی جڑیں اپنی سوسائٹی میں، اپنے کلچر میں بہت پیوستہ ہیں، بہت مضبوط ہیں، اور لکھنے والا کہیں سے بھی لکھ رہا ہوتا ہے وہ بہت اعتماد کے سے لکھ رہا ہوتا ہے. مگر جو آرٹ ہے، کیا ہم اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک کویسچن میرا ہوگا ہمارے پینلسٹ کے ساتھ، کیونکہ جب ہم فیض، فراز یا جالب کو پڑھتے ہیں تو جو ایک پیشن ایک عام آدمی میں پیدا ہوتا ہے، وہ کیا کسی آرٹ ورک کے بارے میں پیدا ہوا ہے ہمارے ملک میں؟ تو یہ سب کویسچنز ہیں کہ کیا آرٹ محدود ہو کے رہ گیا ہے کیونکہ اس کو اتنے سال فورمز نہیں ملے؟ کیا آرٹ کیونکہ اس کی آفیشیل زبان انگریزی بن گئی ہے اس لیے ہم لوگوں کی جو سینسبلٹی ہے اس سے ڈرفٹ ہو کر کہیں اور چلے گئے ہیں؟ جو آج آرٹ کا اپنا لٹریچر ہے، آرٹ ہسٹری، آرٹ کرٹیسزم، تھیوریٹیکل ٹیکسٹ، وہ بھی ہم انگریزی میں لکھ رہے ہیں، اور آبویسلی اس کے بھی کئی مسائل ہیں. تو حالانکہ آرٹ اور لٹریچر کا تعلق تو بہت گہرا ہے، اور جب پاکستان بنا تو پروگریسو رائٹرز گروپ اور جو ہمارے ارلی ماڈرنسٹ تھے ان میں ایک بانڈ تھی، اور انہوں نے اس ملک کا خواب وہی دیکھا تھا کہ یہ ایک پلورلسٹک، ٹالرنٹ، ملٹی لنگول، ملٹی کلچرل سوسائٹی ہوگی جس کے اندر سوشل جسٹس ہوگی. مگر وہ خواب بھی ٹوٹ گیا یا کہیں پیچھے رہ گیا، اور آئی تھنک آرٹ بھی کہیں ڈرفٹ کر گیا. اوبویسلی اس کی صرف جو میں نے بتایا وہ وجوہات نہیں ہیں، اور بھی ہیں، اور ہم اپنے پینلسٹ سے پوچھیں گے کہ لٹریچر نے تو اپنی جڑیں مضبوط کر لیں، مگر آرٹ گلوبلائزیشن کے پیچھے ہو کر بڑا چینج ہو گیا. کیا وقت آ گیا ہے کہ ہم لوکلائزیشن آف آرٹ کے بارے میں بھی سوچیں؟ یہ سب اہم کویسچنز ہیں جو میں اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھنا چاہوں گی.
I'd like to introduce the panelists. اکبر نقوی صاحب, ڈاکٹر اکبر نقوی, جو تعارف کے کوئی محتاج نہیں ہیں. ان کی بہت اہم کتاب امیج اور آئیڈینٹی آئی تھنک ہم سب نے پڑھی ہے یا اس کے بارے میں سنا ہے. میں تو کہتی ہوں جس میں انہوں نے ہمیں ایک نیا فریم ورک دیا جس کے تھرو ہم آرٹ کو دیکھ سکیں. اور میں تو سوچتی ہوں ایک سبورسو کائنڈ آف ایکشن تھا, بیکاز اس نے وہ یورو سینٹرک جو لینس تھا اس سے جس کے تھرو ہم دیکھ رہے تھے اپنی آرٹ ہسٹری کو, اس کو چیلنج کیا. تو یہ سب چیزیں ہیں. اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے شاہد سجاد کے اوپر ایک کلیکٹڈ ایسیز کی کتاب لکھی, اور پھر بچوں کے لیے بھی انہوں نے ایک اسکول چلڈرن کے لیے انہوں نے آرٹ ان دا میکنگ آف آرٹ لکھی ہے. تو اکبر نقوی صاحب کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے آرٹ کمیونٹی میں آرٹ ڈسکورس کے حوالے سے. ہماری دوسری پینلسٹ ہیں نور جہاں بلگرامی, جن کا بھی اہم کنٹریبیوشن ہے. وہ ریسرچر ہیں اور انہوں نے پاکستان کے کرافٹس کے بارے میں ایکسٹینسولی ریسرچ کی اور لکھا ہے. ایک بہت سینسٹیوٹی اور کنسرن ان کے کام میں جھلکتی ہے جب وہ کرافٹ کی بات کرتی ہیں. ان کی 3 کتابیں ہیں جن کے نام ہیں سندھ جو اجرک, تانا بانا, دا ووون سول آف پاکستان اینڈ دا کرافٹ ٹریڈیشنز آف پاکستان. اس کے علاوہ انہوں نے ایک کتاب ایڈٹ کی ہے جو میاں صلاح الدین پر ہے. بہت خوبصورت ڈیزائن کی ہوئی کتاب ہے. دیر از اے لاٹ آف اٹینشن ٹو ڈیٹیل ان دیٹ بک, اینڈ وہ ہمیں میاں صلاح الدین جو ایک اہم سرامسٹ تھے ان کی یاد تازہ کرتی ہے تھرو دیٹ بک. اور آج میں کانسنٹریٹ کر رہی ہوں لوگوں کی رائٹنگ کے حوالے سے ان کے کریئر پر, کیونکہ جو ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں ان کا اور بھی کنٹریبیوشن ہے آرٹ میں, مگر کیونکہ ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے, سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو کانسنٹریٹ آن دیئر رائٹنگس. اور سائمہ زیدی ہمارے ساتھ ہیں جو ایک ینگ رائٹر ہیں. انہوں نے ایک کتاب ایڈٹ کی ہے مزار بازار, جو ایک اگین اہم کتاب ہے, کیونکہ انہوں نے جو عام لوگوں اور ہم سب کے اعتراف میں جو آرٹ ہے اس کو ایک ڈاکیومنٹ کر کے اور اس کے مختلف زاویوں سے اس کو دیکھ کر ہمارے لیے پیش کیا ہے. تو ہمارے 3 پینلسٹ آپ کے سامنے ہیں, اور میں چاہوں گی سب سے پہلے ڈاکٹر اکبر نقوی صرف ہمیں بتائیں کہ وہ اس ٹاپک کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. Can you understand Urdu? Oh, good. معاف کیجیے گا میں کھڑا ہو کر گفتگو نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اب وقت آ گیا ہے میرے اوپر فاتحہ پڑھنے کا, مگر بہرحال کوشش کروں گا کہ جو کچھ بھی کہہ سکوں. اور چونکہ وقت بہت کم ہے, 8 منٹ وقت دیا گیا ہے, تو آپ کو یہ 12 منٹ, چلیے 2 منٹ اور بڑھا. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے اپنی کتاب امیج اینڈ آئیڈینٹی کیسے لکھی اور کیوں لکھی بیسیکلی. اس زمانے میں انڈس ویلی اسکول میں پڑھایا کرتا تھا اور ہسٹری آف یورپین آرٹ کے اوپر لیکچر دیتا تھا. اور پڑھانے کا سب سے بڑا مزہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کبھی کبھی اپنے اسٹوڈنٹ سے بہت کچھ سیکھتا ہے, اور جب تک یہ 2 پروسیس نہیں ہو تو پڑھنا اور پڑھانا پھر بیکار ہوتا ہے. تو ایک روز میرے ایک انٹیلیجنٹ
بہت ہی پہلا سال تھا میرا پڑھانے کا، ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ لڑکے نے جو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، مجھ سے ایک روز سوال کیا کہ بھائی آپ کیوبزم کر رہے ہیں، آخر کیوبزم کا پاکستان سے کیا حوالہ ہے، کیا واسطہ ہے، نقل ہو رہی ہے یا کوئی اوریجنل کام بھی یہاں ہو رہا ہے؟ میں نے کوئی جواب دے دیا اور میں نے کہا کہ اس پر سوچوں گا، اور اس سوچ کا نتیجہ جب میں اس زمانے میں فوراً میں ایکسون سے ریٹائر کیا تھا، ایکسون کیمیکل سے، تو سوچ کا نتیجہ پھر یہ کتاب نکلی۔ تو جب میں کتاب کے اوپر لکھنے کے اوپر سوچنا شروع کیا تو سوال یہ ہوا کہ پاکستان کا آرٹ، ماڈرن آرٹ کیا ہے، اور اس کا لاجیکل منطقی جواب یہ تھا کہ پاکستانی آرٹ کو اس کی آپ تشریح نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ہندوستان کے مسلم انویسٹمنٹ کی بات نہیں کریں۔ تو اس کا پس منظر تھا جسے میں نے الہند کہا، یا ہند کہہ لیجئے یا ہندی کہہ لیجئے فارسی میں۔ تو اس پس منظر میں نے دیکھنا شروع کیا تو مجھے ایک سلسلہ نظر آیا کہ ہندوستان میں 1947 تک جتنی پینٹنگ ہوئی تھی، جو اللہ بخش کا مقام تھا، جو چغتائی کا مقام تھا، تو مجھے کنیکشنز ملے بہت سارے، اور جس نے مجھے انسپائر کیا، اور پھر میں نے کتاب تیار کی۔ کتاب لکھنے کا میرا ارادہ تھا کم سے کم 200-300 صفحے سے زیادہ کی نہیں ہو، مگر جب لکھائی شروع ہوئی تو بیچ میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے کہا کہ بھائی اسے بک آف ریکارڈ بھی بنا دو، اس لیے کہ ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں۔ تو میری کتاب میں آپ کو جو سب سے بڑی کمزوری ملے گی کہ اس کو 2 والیوم میں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ ایک ہی والیوم میں ہے۔ تو آپ سمجھے گویا ایک ٹائپ کا ان نیچرل برتھ ہے، چونکہ پہلے 4 صفحوں میں نے تشریح کی ہے کہ آیا پاکستان کا اپنا ماڈرن آرٹ ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں بمبئی میں بھی ایک نیا موومنٹ پروگریسو موومنٹ کے نام سے شروع ہو چکا تھا۔ تو اس میں ہمارے میں فرق کیا ہے، اور اسٹڈی کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہمارا آرٹ، ماڈرن آرٹ آف پاکستان، وہ بہت حد تک مختلف تھا ہندوستان کے اسی زمانے کے ماڈرن آرٹ سے۔ اب سوال یہ تھا کہ اختلاف کیا ہے؟ تو جب میں نے اپنی تاریخ دیکھی ہندوستان میں، ہندوستان کی تاریخ which I call اس زمانے کی، جس کو میں مسلم پریزنس کہتا ہوں، چاہے سب سے زیادہ انوکس ورڈ یہی ہے، اگر اور کچھ کہوں تو مسلم امپیریلزم ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو میں چونکہ ہسٹورین نہیں ہوں تو میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہوں جس سے لوگ ناراض نہ ہوں۔ تو غالباً مسلم پریزنس سے لوگ ناراض نہیں ہوں گے، اس لیے کہ حقیقت ہے اور اس سے کوئی ہسٹورین انکار نہیں کر سکتا۔ جب اس پر میں نے دیکھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جب مسلمان یہاں آئے، اس میں برسوں لگے، صدیاں لگیں، تو ایک وقت آیا کہ ایک ایسا آرٹ، ایک ایسا کلچر یہاں ڈیولپ ہوا، تمدن و تہذیب ڈیولپ ہوئی، جس میں دونوں ہندو اور مسلم دونوں شریک تھے، اور اکبر کے زمانے میں اس کا نام صلح کل دیا گیا، اور مغلوں کے آنے سے پہلے ہی یہ کلچر ڈیولپ ہو چکا تھا، جونپور میں مثال کے طور پر، گولکنڈہ میں، احمد آباد میں۔ اور اس کلچر کی خاصیت یہ تھی کہ ابھی حال میں ہیلن آرمسٹرانگ نے بات کی ہے کہ سرٹینٹی نہیں کوئی چیز ہوتی ہے، میں جس سے اتفاق نہیں کرتا۔ ہمارے زمانے میں، اور چونکہ میں اس عمر کو پہنچ چکا ہوں اور اس کو دیکھ چکا ہوں، ہوتا یہ تھا کہ سرٹینٹی تھی، ہر کا مذہب اپنا اپنا ہوتا تھا، ہر کا یقین ہوتا تھا کہ میرا مذہب سچ ہے، مگر تہذیب یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ جب آپ ملیں تو یہ کہیں کہ میرا مذہب سچ ہے، تمہارا مذہب جھوٹا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد نے ایک بار 2 واقعہ آپ کو بیان کر دوں۔
ایک زمانے میں لکھنؤ میں تبرہ موومنٹ چلا تھا، اور میرے والد کے ایک ماموں تھے بے وقوف، انہوں نے میری دادی کو بہکایا، اور وہ میری دادی لکھنؤ جانے والے تھے تبرہ موومنٹ میں پارٹ لینے کے لیے۔ تبرہ موومنٹ کے مخالف مدح صاحب